میر اسد صاحب نے جو قرارداد پیش کی ہے، حقیقت میں اگر اس کی اہمیت کو آپ دیکھ لیں یا انہوں نے جو تفصیل سے سارے شق اس میں ڈالے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی قرارداد جو ہے عوام کو بھی دیکھنا چاہیے اور خاص کر وفاق کو بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت اہمیت کی حامل قرارداد ہے۔ اسے جوڑتے ہوئے سوئی صدرانگیز کے یا پی پی ایل کے رویے کو دیکھتے ہوئے حقیقت میں میر اسد صاحب نے جو باتیں کی، میں اس لیے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ جو قرارداد ہے میں اس پہ کچھ بول سکوں، حالانکہ مجھے بھی ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ 75 سال یا 77 سال سے ہمارے ملک کو جو ہوئے ہیں، اور اس ملک میں ہم رہتے ہوئے ہمیشہ یہی باتیں کرتے ہیں جناب اسپیکر صاحب کہ ہم ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اور ملک کو مضبوط دیکھنے کے لیے اکائیوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو رقبے کی لحاظ سے صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے، اور رقبے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پہ قدرتی خزانے ہمارے اتنے موجود ہیں کہ اگر ہم اس کو بروئے کار لائیں جو ہمارے سائل وسائل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان سے ہم پورے پاکستان کو چلا سکتے ہیں۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہماری سوئی صدرنگیز جو 1952 میں، حقیقت میں بھی 1952 میں نکلا ہے، قرارداد میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اس وقت ہمارے گیس کو پورے پاکستان تک، پنجاب تک پھیلایا گیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں خوشی ہے کہ پنجاب کو بھی مل جائے، سندھ کو بھی مل جائے، پختونخوا کو بھی مل جائے، لیکن آئین کو دیکھتے ہوئے، قانون کو دیکھتے ہوئے، دنیا کے جتنے بھی آپ آئینی تقاضے اٹھائے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی معدنیات جس بھی حلقے سے نکلتی ہے، جس بھی ایریا سے نکلتی ہے، سب سے پہلے وہاں کے عوام کا اس پہ حق ہے، اور یہ ہمارا آئین بھی کہتا ہے۔ لیکن بلوچستان میں 1952 سے نکلا ہوا گیس آج آپ دیکھ لیں بلوچستان کے کس کس ضلع تک پہنچے ہوئے۔ آپ کوئٹہ سے اپنا ضلع لے لیں، قلعہ عبداللہ بالکل بارڈر ہے، میرے گاؤں میں گیس نہیں ہے۔ آپ ساتھ والے ضلع کو دیکھ لیں، وہاں پہ نہیں ہے بس۔ اچھا، میں سوئی خود گیا ہوں، پچھلے گورنمنٹ کی بات ہے، جہاں پہ ان کے کنویں موجود ہیں، وہاں سے گیس نکلتا ہے۔ میں حقیقت بتاؤں، اپنے آنکھوں دیکھا حال، وہاں پہ جھونپڑیوں پہ وہاں کے بگٹی یا وہاں کے مری یا وہاں کے عوام جو رہتے ہیں، میں نے دیکھا وہاں پہ ایگریکلچر کا میں منسٹر تھا، اور میں کچی کینال کی وزٹ کے لیے گیا تو وہاں پہ میں رکا۔ وہ جو گیس کی لائنیں گزرتی ہے، اس کو توڑ کے ان کے ساتھ سٹیل کی ایک وہ چولہا بنا کے اس کو جلانے کے لیے یہ لوگ وہ استعمال کرتے تھے، کچا گیس، مطلب اس میں وہ چولہا بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ خود ہاتھ سے سٹیل کا وہ بنا کے اس سے وہ لوگ گزارا کرتے ہیں۔ تو کیا یہ کس قانون میں، کس ملک کے، کس قبائلی سیٹ اپ کے تحت ہمارے کے قبائلی معاشرت دیکھتے ہوئے کون سے اس انصاف ہے جو ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پورا ملک اس سے آباد ہو، لیکن جب ہمیں پرسنٹیج دے رہا تھا، اور جب 17% کے حساب سے، آج بھی ہم 73 ارب یہ ہمارا قرضہ ہے، لیکن جب سندھ میں نکلا تو سندھ کو کون سا حصہ کتنے پرسنٹیج، جیسے 5% سے ان کو مل رہا ہے، وہ بھی صحیح ہے، چلو ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اتنا ظلم جو ہو رہا ہے، آج تک ہو رہا ہے، 50 تو مطلب میں بات کرتا ہوں، 5 سے 6 دفعہ ہم نے 6 مہینے میں ان کے ساتھ میٹنگ کی، پی پی ایل والے، جی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے۔ ہمیں گیس تو چھوڑ دو، چلو قلعہ عبداللہ کو دیتے ہو، مستونگ کو دیتے ہو، قلعہ سیف اللہ کو دیتے ہو، نہیں دیتے ہو، وہ تو ظلم چل رہا ہے۔ چلو بلوچستان حکومت کا جو آپ کے پیچھے بقائے جات ہے، اس کا آپ نے کیا حل نکالا؟ جی 10 سال سے ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے۔ ایگریمنٹ میں آپ شیئر مانگتے ہو، شیئر بازار کے مطابق آپ کو ملنا چاہیے۔ اچھا، میرے گھر سے گیس نکل رہا ہے، میری زمین سے نکل رہا ہے،
آپ مجھے بازار کے ریٹ سے دے رہے ہو، جو آپ عام کنزیومر کو پنجاب میں دیتے ہو، سندھ میں دیتے ہو یا پختونخوا میں دیتے ہو، وہی میں اس شیئر کے حساب سے آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کروں، یہ کون سا انصاف ہے؟ اب پہلے تو مجھ سے لیا کرو، 18ویں ترمیم کے تحت یہ میرا حق بنتا ہے، اس پہ میرا جو ہے وہ قبضہ ہونا چاہیے۔ آپ آ کے میرے ساتھ بیٹھ جائے، ایک ایگریمنٹ کے تحت میں آپ کو گیس دوں گا، آپ میرے رائلٹیز دے دیں اور مجھے پروفٹ دے دیں، وہ بھی نہیں دے رہے ہو۔ اور 75 ارب روپے جب ہم مانگتے ہیں تو کہ جی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوگا تو ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے۔ چلو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، شاید میں غلط ہوں، جب ایگریمنٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ 10 سال جو آپ گیس یہاں سے نکال کے لے جاتے ہو، یہ کس ایگریمنٹ کے تحت لے جاتے ہو؟ مطلب 10 سال جو آپ گیس لے کے گئے یہ مفت میں گیا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور جو بقایا ہے وہ بھی ایگریمنٹ ہونے کے بعد دیں گے، تو گیس بند کر دو۔ گیس کا توق میرے اپنے صوبے کے ہر ضلع کو ملنا چاہیے، ان کو دینا چاہیے، وہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ دیکھو بلوچستان کے ساتھ ہم اتنی غربت ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارا یہاں پہ سارے انسٹیٹیوشن، ہمارے سارے ادارے ایک حد تک مفلوج ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آج آپ کا بجٹ بن رہا ہے، بجٹ میں آپ کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنے ضلع میں ایک 10 کلومیٹر روڈ بنا سکوں۔ آپ دیکھ لیں کسی کے پاس نہیں ہے 10 کلومیٹر روڈ بننے کے لیے، پیسے نہیں ہے، تو کس کے محتاج ہیں ہم؟ NFC کے تحت وہ جو وہ بھی نہیں دے رہے، ہمارے جو قرض ہیں وہ بھی نہیں دے رہے۔ پرائم منسٹر صاحب پچھلی دفعہ آیا، نصیر آباد میں اسکول کا افتتاح ہوا، وہ جو بقایا ہے جی افتتاح نہیں، انہوں نے اعلان کیا وہ دانش اسکول بن رہے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اعلان وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں، کہتے ہیں بناؤ آپ لوگ، اور اس کے بقایا جات جو ابھی تک ہے 5-6 سال کے، وہ 10 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ جو یہاں پہ آتی ہے، وہ جو پرائم منسٹر آتا ہے یا پریزیڈنٹ آتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی پروجیکٹ کا جب اعلان کرتا ہے، وہ بلوچستان حکومت بنا کے ان کے پیچھے بقایا جاتے ہیں، وہ 10 ارب بقایا جاتے ہیں، وہ بھی نہیں دے رہے۔ آ کے نام اپنا بناتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی نہیں مل رہے ہیں، تو پھر ہماری پیسلپی کیسے بنے گی؟ گیس پہ ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ تو حقیقت میں بہت اہم ہے۔ اس طرح کے قرارداد جو ہے ایک اہمیت رکھتے ہیں جس پہ ہم سب نے سٹینڈ لینا ہے، ایک مشترکہ قرارداد ہونا چاہیے۔ لیکن آپ حساب کتاب کس طرح کریں گے؟ میں تو اپنے یہاں سارے دوستوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ساحل وسائل کی جب بات کرتے ہیں اس میں یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ساحل بھی ہمارا ہے، وسائل بھی ہمارا ہے، اس پہ اتنا اختیار ہمیں ملنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ 2 کروڑ آبادی کو ہم اچھی زندگی دے سکتے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، ابھی آپ PSDP دیکھ لو آئے گا، یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے، ہم بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارے بقایا جات دے دیں، یہ گیس جو ہے یہ پلانٹس کے ذریعے ہر ضلع کو ملنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے گیس اگر نہیں پہنچا سکتے، ہمارا وسیع علاقہ ہے، ہمارا رقبہ بہت زیادہ ہے، تو کم از کم اس کی بنیاد پہ تو ہمیں اپنے لوگوں کو تو وہ آسائش دے سکتے ہیں، وہ آسانی دے سکتے ہیں، جو اپنے گھر کی زندگی اپنا چولہا تو جلا سکے، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ریکارڈنگ پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے سندھ پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے کرومائٹ پہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بجلی کی کیا حالت ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں بنا سکتے۔ ہمارے پاس کوئلہ ہے، آج اگر آپ اجازت دے دیں ہم 3 گریڈ اسٹیشن بنا لیں، ایک پشین میں بنا لے، ایک نصیر آباد میں بنا لے، ایک لورالائی میں، چلو ایک خزدار میں بنا لے، ہم کیوں کسی کے محتاج ہوگے؟ ہم ہمیشہ فیڈرل کے محتاج ہوتے ہیں۔ آج بجلی نہیں ہے، زمیندار لوگ ادھر بیٹھے ہوئے، سردیاں آتی ہے تو گیس کی جو ہے لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ PIA میں آپ دیکھ لیں آپ کی کیا پوزیشن، میں ایک چھوٹے سی مثال دیتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم 2-3 منٹ لگیں گے۔ آج آپ کو ایک ٹکٹ جو ہے 55,000 کا مل رہا ہے، آپ کل چلو، ابھی آپ فون کر لو، مجھے کہتے ہیں آپ کہو کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، 55,000 کو آپ کا کل کا ٹکٹ ملے گا۔ کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ بلوچستان کو انہوں نے لاوارث سمجھا ہے۔ یہاں پہ سیرین ایئر لائنز، یہاں پہ PIA ایک فلائی جناب 55,000 کی دے رہے، بقایا نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ کہ جو ہمارا بزنس نہیں۔ دنیا میں یہ قانون ہوتا ہے کہ اگر ایک صوبے سے آپ 1,000 روپے کماتے ہو تو دوسرے صوبے کو آپ 500 وہ ریالٹی دے دو، ان کو کمپنسیشن دے دو، ان کے لوگوں کو یہ دے دو۔ آپ کو آج 3 دن آگے آپ جا کے 20,000 کا ٹکٹ ملے گا، آج ایک دن بعد آپ کو 55,000 کا ملے گا۔ سیرین میں آپ ٹکٹ لیتے ہو وہ کینسل ہو جاتی ہے، کیونکہ ادھر آپ کو حج کے فلائٹ پہ ان کو اچھا بزنس مل رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے آپ تھے اس گورنمنٹ میں، نواب اسلم صاحب کے گورنمنٹ میں، ہم نے نہیں کہا کہ اس ایئرپورٹ کو بند کر دو، کوئی جہاز نہ آ جائے، چلو ہم ویسے ہی بائی روڈ سفر کرتے رہیں گے، 2 دن بند کر لو یار، ہمارے لیے تو بزنس اس طرح مت کر لو۔ آپ بلوچستان کے عوام کی خون چوس رہے ہو،
پیائے والے بھی چوس رہے ہیں، ریلوے والے بھی چوس رہے ہیں، وابڈا والے بھی چوس رہے ہیں، یہ جو ہمارے پی پی ایل والے ہیں یہ بھی چوس رہے ہیں۔ بھائی 18ویں ترمیم نے تو ہمیں نقصان پہنچا دیا، فائدے کی بجائے میں وہ نقصان پہنچایا جو اصل محکم ہے انہوں نے اپنے پاس رکھے، جو فائدے والے جو نقصان والے وہ ہمارے گلے میں ڈال دیے، جو زیادہ جو نوکریاں تھی جو سٹاف تھا وہ ہمارے گلے میں ڈال دیا، ہم ان کو تنخواہیں نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو اس طرح کی قراردادیں ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کے حکومت فیڈرل سے اپنے حق کی بات کرتے ہیں، ہم خدا نخواستہ کوئی وہ بات نہیں کرتے ہیں کہ جی ہم بلوچستان ایک علیحدہ ملک ہے۔